تیری نبوت، تیری عنایات جو ہے اس کا دائرہ زمان و مکان کی قیود میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی تمام مخلوق کے لیے بھیجا، ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے بھیجا ہے، لیکن کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ اللہ کیا ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو رحمتاً للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور محبوب کی رحمتوں کی حد تو ضرور ہے، لیکن عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان حدود تک پہنچ سکے، ان حدود کو دریافت کر سکے۔ عقل انسانی، علم انسانی جتنے بھی گھوڑے دوڑاتا جائے گا اس سے کہیں آگے، اس سے کہیں اوپر جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ وہ دین، مہمان آیا، ہم نے مہمان کو ویلکم کیا، خوشی کا اظہار کیا، استقبال کیا۔ یہ بھی تو پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں آیا تو روایات کے اندر آتا ہے انسان تو بے خبر تھا، لیکن پوری کائنات میں جس کو پتا تھا، لکھا ہے مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حیوانات جو ہیں، مشرق کے حیوانات مغرب کی طرف، مغرب کے حیوانات مشرق کی طرف، شمال کے حیوانات جنوب کی طرف۔ جنوب ہوتا ہے نا، تو دنہاک میں آپ لوگ جو ہے کوئی ادھر عید کی مبارک دینے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، فون کر رہا ہے۔ تو حیوانات کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کس ہستی کو محفوظ فرمایا ہے۔ وہ ہستی جب مدینہ طیبہ گئی تو اہل مدینہ کے اندر بھی خوشی کی لہر تھی، لیکن کس کو خوشی تھی؟ جس کے دل میں ایمان تھا۔ پریکٹیکلی تھا یا پوٹینشلی تھا؟ پریکٹیکلی تھا یا پوٹینشلی تھا؟ وہ آج سارے خوش تھے، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہیں خوشی بھی نصیب نہیں۔ تو مہمان آیا، اللہ نے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ وہ مقصد پتا کرنا بھی ضروری۔ یہ دین ہے رحمت کا۔ میں نے کہا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ نبی پاک نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، اسے خدا کی رحمت سے بھی حصہ ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے اپنے تعلقات پہ، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں اگر رحمت پائی جاتی ہے، جتنی زیادہ میرے دل میں انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے رحمت کا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ مجھ پہ رحمان ہوگا۔
اللہ جتنا زیادہ آپ کے دل میں رحمت کا جذبہ پایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ ملتا رہتا ہے. آپ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے مجھے حصہ ملے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین، ارحموا من فی الارض، حدیث پاک، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. میرے تیرے تعلقات کو ایک بات اور عرض کر دوں، پھر آتا ہوں میں اس طرف. امت اس چیز پہ متفق ہے کہ نبی پاک سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اس کی کئی وجوہ ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ارحموا امتی بے امتی ابو بکر. اللہ اللہ، کیا بات مولانا صاحب، واہ سبحان اللہ. اس کی اور بھی وجہ ہیں، اور بھی بھائی لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ میرے اور تیرے آقا نے فرمایا میں نے جو ابو بکر کو مقام دیا ہے، میرے رب نے جو ابو بکر کو مقام دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت کا جذبہ ہے. اللہ اللہ سبحان وہ اللہ. عمر سے بھی زیادہ رحمت کا جذبہ رکھتا اللہ ہے، اللہ. وہ عثمان سے بھی زیادہ رحمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ سیدنا علی سے بھی زیادہ رحمت کا جذبہ رکھتا ہے. میرے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، لیکن جو رحمت کا جذبہ امت کے لیے ابو بکر کو عطا ہوا ہے وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جتنا زیادہ آپ کے دل میں خلق انسانیت کا، جتنا زیادہ میرے اور آپ کے دل میں نبی پاک کے لیے رحمت کا جذبہ زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں اتنی ہی زیادہ قربت ہوگی، اتنی ہی زیادہ محبوبیت ہوگی. یہ رحمت کا دین ہے. اس رحمت کے جلوے ہمیں گھر میں بھی نظر آنے چاہیے. رحمت کے جلوے میں جب اپنے والدین سے بات کر رہا ہوں، میرے اور ان کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے. اس گیپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ میرے علم کے مطابق جو ہیں وہ مجھے درست نہیں نظر آ رہی. ان کی کچھ باتیں جو ہیں اس جنریشن گیپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے لیے پریشانی کا باعث ہوں، لیکن رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ میں ان کی ان باتوں کو برداشت کروں. کیوں؟ جتنیاں چبڑا میں ماری ہیں نا نکے نیا. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین نے ان تمام حماقتوں کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ساتھ محبت کے رشتے میں کمی نہیں آنے دی. آج وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ پہ مخلوق میں سے مختلف لوگوں کے حقوق ہے. کوئی مجھے ادھر کھینچتا ہے، بیوی میں سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے ایسا نہ کہا ہو. بیوی کا کلیم یہ ہے کہ مجھے پہلے نمبر پہ رکھو، بچوں کا کلیم یہ ہے مجھے پہلے نمبر پہ رکھو، کسی اور کا کلیم یہ ہے یا رسول اللہ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ مجھ پہ کس کا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اس کے بعد کس کا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا بنتا ہے.
चौथी दफा पूछा, ये होता है ना स्टेट पोडियम बनाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जगह रखी जाती है। फर्स्ट पोजीशन भी मां को दी, सेकंड भी मां को दी, थर्ड भी मां को दी। अब रहमत का तकाजा ये है कि इंसान जो है खास तौर पर क्या, और उसके बाद चौथे नंबर पे फिर फरमाया कि तुम्हारा बाप है। तो अब पता ये चला कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो पहला नंबर है वो मां का है, बाप का है। खातून ने पूछा, उसके लिए पूछा गया कि या रसूल अल्लाह मुझ पे सबसे ज्यादा किसका हक है? आपने फरमाया तेरे खामून का सबसे ज्यादा। खातून ने पूछा तो फरमाया तेरे खामद का सबसे ज्यादा हक है। मर्द ने पूछा तो फरमाया सबसे पहले तेरी मां का हक। सुभान अल्लाह।